عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم خرید و فروخت کے بارے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ جس میں تجارت کے جو اصول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع الثمار نہا عن بیع الثمار کے پھلوں کی بے سے منع فرمایا ہے حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے صلاحها ان کی پختگی نہل بائع المشری منع فرمایا بیچنے والے کو اور خریدنے والے کو۔ تو صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی فروخت اور کیت کے بالیوں سے جب تک ان پر سفیدی آ جائے اور تباہی کا خطرہ نہ رہے فروخت کرنے والے اور خریدنے والے دونوں کو منع فرمایا ہے کہ کوئی فروخت بھی نہ کرے اور خریدار اس کو بھی منع کیا ہے کہ جب تک یہ چیزیں ظاہر نہ ہو جائے۔ کون سی چیزیں؟ کھجور کی فصل ہے تو کھجور کی یہ حالات کہ وہ پک جائے، جب تک پک نہ جائے، اور گندم ہے تو کھیت کے بالیوں سے جب تک ان پر سفیدی آ جائے یعنی خشک ہونے کے قریب آ جائے اور تباہی کا خطرہ نہ رہے، وگرنہ اگر ایسی حالت نہیں تو پھر فروخت کرنے والے اس کو فروخت نہیں کرنا چاہیے، منع کیا گیا ہے۔ اور بیچنے والے کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ایسی چیز کہ جس کے یہ امکانات ہیں کہ وہ ضائع ہو سکتی ہے اس کی خرید سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے پکنے، پختہ ہونے اور قابل استعمال ہونے سے قبل، پکنے سے قبل، پختہ ہونے سے قبل اور قابل استعمال ہونے سے قبل جو فروخت کنندہ ہے بائع اور جو مشتری ہے خریدار، دونوں کو بیچنے سے منع کیا ہے۔ اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے پکنے اور پختہ ہونے سے قبل فروخت سے منع کیا ہے۔ اس طرح کیتی کو خوشے میں بیچنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ پک جائے اور آفت سے محفوظ ہو جائے۔ کیتی کو خوشے میں بیچنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ وہ پک جائے اور آفت سے محفوظ ہو جائے۔ اس مفہوم کی مزید احادیث کہ جن سے زیر بحث مسئلہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ وہ پختہ ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ پختہ ہونے سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ سرخ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ سرخ ہو جائے۔ لہذا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا بتلاؤ تو اگر اللہ جل جلالہ پھل کو پکنے اور تیار ہونے سے روک دے، کہ پھل کو پکنے اور تیار ہونے سے پہلے روک دے، تو تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا مال کس چیز کے عوض لیتا ہے کہ وہ تو پک ہی نہیں رہا، وہ تو چیز ہی خراب ہے، اور کیا اس خراب چیز کی تو نے جو ہے نا قیمت ادا کی، خراب چیز کی قیمت وصول کی ہے۔ عوض ہر ایسی چیز کی خرید و فروخت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جو موجود اور حاضر نہ ہو۔ یہ تو پھلوں کے بارے میں ہے کہ جب تک پک نہ جائیں اس وقت تک جو ہے نہ خریدار کو خریدنا چاہیے نہ بیچنے والے کو یہ چیزیں بیچنی چاہیے۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز کہ جو کچھ موجود اور حاضر نہ ہو اس کی خرید و فروخت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مثلا کوئی پھلدار درخت کوئی بیچتا ہے، کوئی پھلدار درخت کوئی بیچتا ہے اور اس پہ ابھی پھل آیا ہی نہیں ہے،
جو موجود ہی نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، اور اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس پہ پل آئے گا اور وہ پکے گا اور تباہی سے محفوظ رہے گا. تو یہ تو ایک قسم کی سٹہ بازی اور دھوکہ ہے. آسمانی افراد سے نقصان کا خطرہ ہے، یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے. لہذا اسلام میں ان کی ممانعت ہے، اور جو عدل و انصاف کا دین ہے کہ جس کا اصول لا ضرر ولا ضرار ہے، یعنی نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ خود نقصان اٹھاؤ. کیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور نہ ہی خود نقصان اٹھاؤ. تو اس حدیث کی تشریح میں فقہا لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور مشورہ اور رائے ہے، یہ کیا ہے کہ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ. تو اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلوں کو پکنے اور قابل استعمال ہونے سے پہلے ان کی فروخت سے منع فرمایا، اور یہ ارشاد بطور مشورہ ہے. اور بعض فرماتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پلوں کو قابل انتفاع ہونے یا پکنے سے پہلے اس شرط پہ فروخت کرنا کہ خریدنے والا انہیں مقررہ تک کاٹ لے گا، تو اس قسم کی شرط جو ہے نا درست اور جائز ہے. مثلا گندم کی فصل ہے اور اس کی ابھی گھاس ہے، اس پہ نہ خوشے لگے ہیں اور نہ اس میں دانہ ہے، اور ایک بندہ اس کو خریدتا ہے اور اس کی قیمت جو ہے نا چارے کی ادا کرتا ہے کہ جس کو اس نے کاٹنا ہے اور جانوروں کو کھلانا ہے. لیکن اگر وہی فصل، وہی جو گھاس ہے، جو گندم کی جو ہے نا وہ بالیاں ابھی اس پہ نہیں آئی ہیں، وہ کچی فصل ہے، اور اس کو اسی زمین میں رہنا دیا جائے، تو یہ آخر اس پہ پل آنا شروع ہو جائیں گے، اس کے سٹے لگیں گے، اور پھر کیا ہے کہ جس کی زمین میں یا جس کی ملکیت یہ جو چیز بھی بیچی گئی ہے، پل ہے یا کوئی درخت ہے، تو اس کو جو قیمت دی گئی ہے وہ کم دی گئی ہے، اور اس میں پل جب آ گیا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. اور اگر مقررہ وقت تک پل کاٹنے کی شرط طے کر پل کو درخت پر باقی رکھنے کی شرط لگائی، تو یہ بے جو ہے فاسد ہے. یہ بے فاسد ہے، کیونکہ بسا اوقات پل پکنے سے قبل آندھی یا کسی اور آفت سے طرف بھی ہو جاتے ہیں. اور اگر مقررہ مدت تک پل کاٹنے کی شرط جو ہے وہ طے کر دی، تو پھر یہ ضرر باقی نہیں رہتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر پل درخت پر ظاہر ہو گئے ہوں تو اس طرح پلوں کی بے جائز ہے. اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ایک روایت کے مطابق امام مالک کا مسلک بھی یہی ہے. اور مذکورہ حضرت رضاعت کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے کہ جس کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کھجور کا درخت فروخت کیا تو پل بائے کا ہوگا. یعنی جو فروخت کرنے والا ہے، جو بیچنے والا ہے، اس نے صرف درخت کا سودا کیا ہے، درخت بیچا ہے، اور اس پہ بعد میں پل آ گئے، تو یہ پل جو ہے یہ بیچنے والے کا ہے، بائے کا ہے. مگر شرط کی صورت میں مشتری کے لیے پل ہوگا. جو بیچ رہا تھا اس وقت یہ شرط نہیں لگائی کہ میں درخت تو بیچ رہا ہوں اور اس کا پل میرا ہوگا. تو شرط کی صورت میں یہ پھر اسی جس نے خریدا ہے یہ درخت یا یہ فصل پھر اسی کے لیے ہوگا. تو اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلوں کی بائے کے لیے قرار دیا ہے، مگر شرط کی صورت میں پلوں کا مشتری کے لیے کیا ہوا ہے؟ جائز قرار دیا گیا ہے. اور وہ یہ بات واضح رہے کہ زمانہ نبوت میں لوگ جو ہے وہ پلوں کو قابل انتفاع اور استفادہ ہونے سے قبل ہی فروخت کر دیا کرتے تھے. قابل انتفاع یعنی کہ جس سے ابھی تک کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکے. تو کیا ہے کہ قابل انتفاع ہونے سے قبل ہی فروخت کر دیا کرتے تھے، اور اس کے باعث پھر جھگڑے کھڑے ہو جاتے تھے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مشورہ پلوں کو قابل انتفاع ہونے سے قبل بے سے منع فرمایا ہے. یعنی کچی فصل، کچا پل کہ جو ابھی پکا نہ ہو اور کوئی اس کو بیچ رہا ہو، تو اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جیسا کہ حدیث مذکور میں بیان ہے
تو اس حدیث پاک میں بطور مشرب امانت فرمائی گئی ہے۔ اس لیے جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص پل ایسی صورت میں فروخت کر دے کہ وہ ابھی ظاہر ہی نہ ہوئے ہوں تو یہ بے ہے باطل، یہ بے ہے باطل، کیونکہ یہ معدوم اور غائب چیز کی بے فروخت ہے کہ جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی اس کی بے جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کچی کھیتی کو کہ جس میں ابھی تک غلہ تیار نہ ہوا ہو تو اس کی فروخت کرنے کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ کچی کھیتی کہ جس میں ابھی تک غلہ تیار نہ ہوا ہو تو اس کی فروخت کرنے کی کتنے ہیں؟ 3 صورتیں ہیں۔ اول کہ ابھی کاٹ لے گا، ابھی کاٹ لے گا، گھاس کے طور پر اس نے وہ فصل خریدی ہے تو پہلے تو چاہیے کہ وہ اسی وقت کاٹ لے۔ دوم یہ کہ وہ خریدار اس کچی کھیتی کو اپنے جانوروں سے چرا لے گا، کہ کیا ہے کہ وہ جس نے یہ زمین خریدی ہے اور اس میں درخت ہیں یا کوئی اور گھاس ہے یا میوے ہیں تو یہ کہ اس کچی کھیتی کو اپنے جانوروں سے چرا لے گا، چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں یہ زمین میں تیرے لیے خالی کر دوں گا، یہ شرط جو ہے نا مشورہ ہے اور شرط ہے، تو پھر یہ کیا ہے فروخت کرنے کی دوسری صورت ہے۔ اور سوم اس شرط پر بے ہوئی ہے، اس شرط پہ زمین جو ہے وہ بیچی گئی ہے کہ مشتری اسے تیار ہونے تک کھیت میں چھوڑے رکھے گا۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، چنانچہ مذکورہ صورتوں میں سے پہلی 2 صورتیں بے کے لیے جائز ہے، اور تیسری صورت میں چونکہ مشتری کا نفع ہے، کیا تیسرا نقطہ ہے کہ اس شرط پہ بے ہوئی کہ مشتری اسے تیار ہونے تک کھیت میں چھوڑے رکھے گا۔ بیچنے والے نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے اور سودا اس چیز پہ ہو جائے کہ ابھی چونکہ آپ لوگوں کی فصل کڑی ہے، تیار نہیں ہے، تو جب تک یہ فصل تیار نہیں ہوتی میں اس جو زمین کتنا زمین آپ سے خریدی ہے اس سے نہ آپ لوگوں کو روکوں گا اور نہ آپ لوگوں کو تنگ کروں گا کہ جلدی ابھی یہ فصل اٹھا لو، جلدی یہ فصل اٹھا لو، جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو مذکورہ دونوں صورتوں میں سے پہلی 2 صورتیں جو ہیں وہ بے کے لیے جائز ہیں کہ خرید لے اور اسی وقت اس فصل جو ہے وہ کاٹ ڈالے، یا وہ خریدار اس کچی کھیتی کو اپنے جانوروں سے چرا لے، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور وہ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کے ہمیں اصول سکھاتا ہے کہ مت فروخت کرو پل کو جب تک کہ کسی آفت اور بیماری سے اس کا محفوظ ہو چکنا معلوم نہ ہو جائے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کس طرح صاف ستھرے کاروبار کو رواج دیتا ہے کہ جس میں نہ دھوکہ ہے اور نہ کسی کا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو پورے دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔